نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم اساتذہ کرام اور جامعہ حاضہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، کائنات کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حقدار کے متعلق میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو. آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ نعوذ باللہ صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. نہیں، کائنات کے لوگ سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے. اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیوی کو کیسے بیوہ کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو پھر کس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی عزت پر سب کچھ کیسے قربان کر دیے؟ شاعر کہتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. نہیں، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے. رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا، فلاں صحابی نے یوں کہا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کہا. اگر یہ تاریخ میرے نبی کی یاروں کی تعریف کرتا ہے تو ایسے تاریخ کو میں سینے سے لگاتا ہوں. اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے، تو ایسے تاریخ کو میں پاؤں کے ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو سیدنا فاروق اعظم کو نہ مانے، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے. کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی یاروں کی تعریف کی، اور کھولو قرآن کریم کی 1 آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیت میں نہیں، بلکہ 750 آیت کے اندر میرے نبی کے یاروں کی تعریف میرے پروردگار نے کی. اور فرمایا کون ہے میرے نبی کے یار؟ اولئک هم المصطفون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ. قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والا صحابہ. تو مجھے کہنے دیجیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 42 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے محلیات کو منہدم کیا. ہاں، یہی وہ صحابہ ہیں جو سربتر مجاہد تھے. یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موتوں سے ڈرتی تھی. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا. تو مجھے کہنے دیجیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں. قرآن نے اعلان کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ان اصحاب میں جن کے پیچھے چلو گے، سیدنا حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلو گے, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلو گے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلو گے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے اور جنت کا مستحق بن جاؤ گے. تو مجھے کہنے دیجئے, لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا, وما علینا الا البلاغ.